وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دینا خوش آئند ہے۔ اسلام کا کسی طور پر بھی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترقی پذیر ملک کرپشن کی وجہ سے غریب، طاقتور چوروں کو قانون کے کٹہرے میں نہ لانے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلنے والا ملک ہی خوشحال ہوگا۔ فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو اجاگر کیا جائے۔ وزیر اعظم OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ Especially congratulate our OIC members because of a landmark resolution passed in the United Nations declaring 15th March as a day to combat Islamophobia. Unfortunately, this narrative of Islamic terrorism, Islamic radicalism, this narrative went on unchecked. How was Islam equated with terrorism? The state of Medina, he created the best rule of law. The basis of a civilized society is rule of law. The developing world is poor, not because they lack resources, because they cannot put the powerful criminals in jail. Every year, $1.6 trillion leave the poor countries and end up in tax havens and in the developed world. $1.6 trillion according to the fact-type panel report of the UN Secretary General. Just imagine what is going on. Poor countries are being robbed simply because we cannot put the powerful criminals in jail. So as I said, anyone who goes by the model of Medina will prosper. فواد چودھری نے کہا ہے کہ مندوبین ہمارے سیاسی حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے۔ کانفرنس کامیابی سے جاری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں اور خصوصاً جنہوں نے کانفرنس کو ناکام کرنے کی کوشش کی، ان کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم امہ کو لیڈ کر رہا ہے الحمدللہ۔ تمام جو یہاں پہ اس وقت ڈیلیگیٹس آئے ہیں ہمارے سیاسی حالات کو اگنور کر کے آئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک عزت کی باعث ہے۔ اور یہاں پہ میں ان اپوزیشن پارٹیز کو، خصوصاً 2 لوگوں کو جنہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ کانفرنس ناکام ہو، خصوصی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ کانفرنس بہت کامیاب ہوئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شہباز شریف نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ نیب نے غلط معلومات دیں۔ لیگی قائد اور ان کی فیملی کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ باریک بینی سے کی گئی 20 سالہ تحقیقات میں کچھ نہیں نکلا۔ کعبے موسوی کا نواز شریف سے معافی مانگنا حکمرانوں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ عمران نیازی کا جھوٹ سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ انکوائری پر قوم کا پیسہ برباد کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ براڈ شیٹ کمپنی کے جو CEO ہیں کعبے موسوی، انہوں نے غیر مشروط طور پر میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ پچھلے 20 سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جو پاکستانی حکومت اس وقت تھی اور نیب کے کہنے پر بڑی باریک بینی سے ان کے خلاف خدا نخواستہ لوٹ مار، رشوت، کرپشن، اس قوم کا، غریب قوم کا پیسہ لوٹا تو نہیں گیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھیلے کی کرپشن وہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ شرف کے زمانے میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ نیب نے غلط اطلاعات دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کعبے موسوی بڑا انسان نکلا۔ آج کعبے موسوی نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ نیازی نیب گٹھ جوڑ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ $30 ملین کا دعویٰ انہوں نے کعبے موسوی نے لندن کی ہائی کورٹ سے جیتا۔ اس کے بعد $65 ملین کا انہوں نے دعویٰ جیتا۔ آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ بتاؤ یہ اس قوم کے ملینز آف ڈالرز نفرت کی آگ میں مشرف دور میں، اور نیب نے مل کر اب عمران نیازی نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا تو کیا ملا؟ یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ جس طریقے سے انہوں نے مشرف اور نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور براڈ شیٹ کا دن رات وہ
نام لیتے تھے کہ براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا. آج کس طرح یہ اس کا ڈراپ سین ہوا ہے. پوری قوم کے سامنے عمران نیازی کا جھوٹ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا. آج وہ شخص جس کے ذمے اس پوری تحقیق کا منصب سونپا گیا تھا، وہ نواز شریف سے جو معافی مانگ رہا ہے، وہ خالی نواز شریف سے معافی نہیں مانگ رہا، وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگ رہا ہے. عمران خان 65 ملین پاؤنڈز خرچ کر کے بھی نواز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکے، یہ کہنا ہے مریم نواز کا. مزید کہتی ہیں کہ موسوی کا معافی نامہ عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے. قوم کے پیسے سے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان 65 ملین پاؤنڈ خرچ کر کے بھی نواز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکے. موسوی کا معافی نامہ عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے. انہوں نے سوال کیا کہ قوم کے پیسے سے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. شہباز گل کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے موسوی نے کہا نواز شریف کرپٹ ہیں اور ان کو رشوت آفر کی. 1 سال میں نواز شریف دودھ کے دھلے کیسے ہو گئے؟ تب جھوٹ تھا یا اب؟ کاوے موسوی ایک کرائے کا جاسوس ہے. کاوے موسوی کا بیان جج شمیم والے ڈرامے کی دوسری قسط ہے. شہباز گل نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ابھی اور کرائے کے گواہ پیدا کیے جائیں گے. شہباز شریف بتا نہیں رہے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کہاں سے آئے، تو شہباز گل نے یہ ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے موسوی نے کہا نواز شریف کرپٹ ہیں اور ان کو رشوت آفر کی. 1 سال میں نواز شریف دودھ کے دھلے کیسے ہو گئے؟ تب جھوٹ تھا یا اب جھوٹ ہے؟ کاوے موسوی ایک کرائے کا جاسوس ہے. کاوے موسوی کا بیان جج شمیم والے ڈرامے کی دوسری قسط ہے. ابھی اور کرائے کے گواہ پیدا کیے جائیں گے. وہ مزید لکھتے ہیں کہ شہباز شریف بتا نہیں رہے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کہاں سے آئے. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ مزید ناراض ارکان اسمبلی بھی واپس آئیں گے. عدم اعتماد میں عمران خان کو کامیابی حاصل ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے اکاؤنٹ کا تانا بانا نون لیگ سے ہے. عمران خان کو اس جدوجہد کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوگی. ہمارے ایک ساتھی احمد حسین ڈہر جن کا نام پہلے کچھ چل رہا تھا، ان کی طرف سے بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اور بھی جو ساتھی ہیں ان کے بھی ایسے ہی بیان آئیں گے ہمیں آگے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس دن یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اسمبلی کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر عمران خان کو کامیابی حاصل ہوگی. 27 تاریخ کو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے. 2 دن 3 دن پہلے نئے اکاؤنٹ کھولے گئے اور ان کا جو ہے تانا بانا جو ہے وہ پیچھے مسلم لیگ نون کی ٹیموں کے ساتھ بھی ملتا ہے. وہ سب نظر آ گیا. وہاں پر پی ٹی آئی کا لوگو لگا کر فوج پہ شروع کیا حملہ. اور جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہے، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، میاں نواز شریف بیان دیتے ہیں اور وہ منٹوں کے اندر انڈیا کا میڈیا اٹھاتا ہے اور ساری دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے. پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈیہڑ کا بیان سامنے آ گیا ہے. عمران خان کو نون لیگ کے 7 ایم پی ایس کو شامل کرتے دیکھا تو افسوس ہوا. کہتے ہیں ان کا بیان توڑ مڑوڑ کر چلایا گیا. مزید کہا وہ اپنے مطالبات اور موقف پر قائم ہیں. نجی ٹی وی چینل نے میرا انٹرویو لیا اور اس میں انہوں نے کلپ دکھایا جس میں نے کسی وقت میں کہا تھا کہ عمران خان کو چھوڑنا بغیرتی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو چھوڑنا بغیرتی اور اسے ارطغرل بھی کہتا تھا. لیکن ایک دن میں نے دیکھا عمران خان صاحب 7 ایم پی ایس کو شامل کر رہے ہیں جو نون لیگ کے ہیں. میرا خوابوں کا محل ٹوٹ گیا کہ میرا لیڈر جو ہے یہ کر رہا ہے. تو اس کے بعد میں بڑا دکھی ہوا. اب یہی بات جب میں نے چینل کو بتائی تو انہوں نے میری بات کو توڑ موڑ کے صرف یہی بات لگائی ہے کہ عمران خان کو چھوڑنا جو ہے اس طرح کی غلط خبر لگائی ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور پرزور مذمت کرتا ہوں. میرے مطالبات وہی ہیں جو دوسرے ٹی وی چینلز پہ میں نے دیے ہیں اور میں اپنی اسی بات پہ قائم ہوں. اور خدا کے لیے جو میرے خلاف سازش ہو رہی ہے ان سازش کرنے والوں کو میں کہوں گا کہ خدا کے لیے باز رہیں اور کسی کے کردار کشی نہ کریں.